मेरा मुंह मत खोलाओ। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये मौलवी साहब जो हमारी मुखालफत में हैं, जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है आज? ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। ये एक सोची समझी साजिश की खातिर हमारे जवान को और हमारे जनरल को अलग करना चाहते हैं। सोच तो सिर्फ लोहार की है, वो तो सोच समझ सकते नहीं। आप लड़ेंगे, आप तो जेल नहीं काट सकते। आपका तो सियासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते थे। जब जेलों से हमें पैगाम भेजा कि हमें माफ कर दो, आपको ये भूलता ही नहीं कि आपको एक हथकड़ी लग गई थी। मियाँ मेरी गर्दन आपने काटी, मेरी जुबान आपने काटी, आपने मेरे को जेलों में रखा, ये सारे केस बनाए हुए आपके हैं और मैंने आपको माफ किया। आप तो फिर फुर करके उड़ जाएंगे। और आप आज कह रहे हैं कि ये कौन होते हैं जनरल, और सिपाहियों की मैं इज्जत करता हूं और जनरलों की मैं नहीं करता, क्योंकि ये आपको नहीं बना रहे। नहीं समझ आता तो मुझसे अकेले में कभी छुप के भी मिल लो, मैं ही सिखा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, जेल की काल कोठरी में अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो को एक खत में नसीहत दी थी कि याद रखो, सियासतदान कभी भी गुस्से में नहीं आता, क्योंकि गुस्सा हमेशा गलत फैसलों की बुनियाद बनता है। एक माजूल वजीर आजम ने मुस्तकबिल की वजीर आजम को लिखा कि मेरी बच्ची, सियासतदान तो दूर की बात, एक ताजिर भी गुस्से में आ जाए तो अपना कारोबार तबाह कर बैठता है। अभी अभी आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दामाद और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी के फरमुदात सुने। आप वो भक्तियां भी सुन चुके हैं अभी कि जो उन्होंने अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ मियां नवाज शरीफ पर कसी। सदर मुमलिकत ने बार बार एक माइंडसेट की बात की और इस बात के तसलसल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मौलवी नवाज शरीफ कहकर मुखातिब किया। सदर साहब की पसंद नापसंद अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि जिस माइंडसेट पर आप तनकीद फरमा रहे हैं वो मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात का है। जिस माइंडसेट को आप मुल्ला उमर से मंसूब कर रहे हैं वो इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे की हुकूमत बनाए बैठा है। ये वही माइंडसेट है कि जिसने आपकी हुकूमत के 3.5 बरसों में कम से कम 3 बार आपकी हुकूमत को खतरे से निकाला है। ये वही माइंडसेट है कि जिसके साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। सवाल यह है कि वो कौन से अवामिल हैं कि जो सदर मुमलिकत को इस सतह तक ले आए हैं कि वो कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मियां नवाज शरीफ नादान हैं, उन्हें जरदारी साहब की शागिर्दी में आना चाहिए, उनकी सोच अब तक एक लोहार की सोच है। ये तल्ख कलामी, ये अंदाज क्यों? क्या नौडेरों में किया जाने वाला सदर की जो ये तकरीर है, इसको मुफाहमत की सियासत के खात्मे का ऐलान समझा जाए? नाज़रीन, इलामा इकबाल ने कहा था, गुफ्तार के असलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातम यूं हों ख्यालात। इसी के साथ साथ आपका तारुफ करवाए देते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी एडवाइजर फैसल रजा आबदी साहब। हमारा साथ दे रहे हैं आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा MNA खुरम दस्तगीर साहब। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जंग ग्रुप से मुंसलिक हारून रशीद साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हारून साहब, आप ही से आगाज़ करूंगी। सबसे बुनियादी सवाल आज का सबसे पहला कि क्या इस मुल्क में आज मौलवी कहलाना एक गाली है? देखिए, वो तो सिर्फ मौलवी नहीं कहा, उन्हें लोहार भी कहा। उनकी लुगत में तहकीर के जितने लफ्ज़ थे उन्होंने इस्तेमाल किए। ये लाड़काना जाके पता नहीं इनको क्या हो जाता है और कश्मीर जाके पता नहीं नवाज शरीफ साहब को क्या हो जाता है। नवाज शरीफ साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ये वैसे उससे ज़्यादा आगे चले गए। और माफ़ी मैं चाहता हूँ, मैं माफ़ ये मुझे करेंगे तो नहीं, ये दोनों करप्ट और दोनों गैर ज़िम्मेदार लीडर हैं। और मेरा ख़्याल है कि जैसे कुरान मजीद कहता है कि बास को बास के ज़रिए तबाह किया जाता है, तो मेरा ख़्याल है ये डबल नॉकआउट का वक्त है। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि कोई इस दुनिया से उठेगा नहीं जब तक उसका ज़ाहिर व बातिन वाज़ेह न हो जाए। तबाही की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जो कौमें भलाई की तरगीब नहीं देंगी जब लोग, और बुराई से रोकेंगे नहीं, उन पर बदतरीन हाकम मुसल्लत कर दिए जाएंगे और उनके नेक लोग दुआ मांगेंगे मगर वो दुआएँ कबूल नहीं की जाएंगी। और इस हदीस में एक सेंस ये है कि जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे तो बुरे हुक्मरानों से निजात नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल है कि अब स्ट्रगल हो रही है, अवेयरनेस है
ان سے ہمیں انشاءاللہ نجات ملے گی۔ مگر ہارون صاحب میں نے سوال آپ سے اس لیے پوچھا کیونکہ مجھے دھچکا اس بات پہ لگا کہ مجھے شیعہ پریجڈس نظر آیا۔ وفاق کی علامت ہوتا ہے، صدر باپ سی جگہ پہ بیٹھتا ہے، اگر اس کے جواب میں ذاکر کا تانا انہیں دے دیا جاتا تو کدھر کے رہتے، کدھر جاتے؟ اور وہ لاکھوں بڑی لوگ، افسوسناک بات ہے، میں تو نہیں کہنا چاہتا تھا مگر بدقسمتی سے یہ صحیح ہے۔ صدر غلام اپنا یحییٰ خان اور سکندر مرزا خاص مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، ان پہ بڑی تنقید کی گئی مگر یہ حوالہ کبھی زیر بحث نہیں آیا۔ اور زرداری صاحب نے جب صدارت سنبھالی تو وہ کہتے تھے کہ ہم حسینی قافلہ ہیں، اس پہ میں نے انہیں پیغام بھیجا کہ ہم سب حسینی قافلہ ہیں، آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی، امام حسین سبھی کے ہیرو ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے لیکن میرا خیال ہے اس سے زیادہ اس پہ نہیں کہنا چاہیے۔ کسی کو مولوی کہنا، نہ مولوی ہونا جرم ہے، نہ لوہار ہونا جرم ہے، نہ ترخان ہونا جرم ہے، نہ سینما چلانا جرم ہے، نہ تجارت کرنا جرم ہے۔ جرم یہ ہے کہ کوئی آدمی قوم سے بے وفائی کرے، جھوٹ بولے، وعدے کر کے مکر جائے، کرپشن کرے، اور اس حمام میں تو ان میں سے بیشتر ننگے ہیں۔ فیصل رضا عابدی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، اگین اسی بات کو ایک دفعہ بڑھاؤں گی اور پھر چھوڑ دیں گے ادھر ہی۔ وہ لاکھوں لوگ جو کل رات سے پہلے کبھی شرمندہ نہیں تھے لوہار ہونے سے، ان کا کیا کیجئے؟ اور وہ 16 لاکھ بچے جو مدارس میں آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ تعلیم کے بعد ان کو مولوی کہلایا جائے گا، کیا کیا جائے؟ آج یہ گالی بن گئی ہے، یہ کس طرح استعمال کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہی کی جماعت کی سینئر رہنما، آپ صدر صاحب کی جو ہے وہ پولیٹیکل ایڈوائزر بھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف از اے فنڈامنٹلسٹ، ہی از اے رائٹسٹ۔ آپ کس طرح کی تفریق جو ہے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ملک میں؟ جی شکریہ، میں آپ کو اس کا تفصیل سے جواب دینا چاہوں گا اگر آپ بیچ میں مجھے کٹ نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ افغانستان کے اندر ملائیت ایک سوچ سامنے آئی اور شرم آنی چاہیے ان مولویوں کو مسلمان کہتے ہوئے جنہوں نے کنٹینرز کے اندر بامیان میں، مزار شریف میں اور وادی پنشیر کے اندر ہزاروں خواتین کو بھر کے اور اوپر سے تیزاب ڈال کے جلا دیا۔ ملائیت الگ چیز ہے، علماء، مشائخ، عالم دین یہ الگ چیز ہے۔ ملائیت مسلط کی جاتی ہے تلوار کی نوک پر۔ یہ خبر آپ پوچھنا کو کہاں یہ ہے سے میں ملی نے ہے؟ اپنے پوچھنے، یہ خبر آپ کو نہیں، یہی خبر تو آپ کو نہیں ملتی، اسی لیے تو سیاسی اداکار کہتے ہیں۔ نہیں، یہ خبر آپ لوگ کو نہیں ملتی، یہ ویسٹرن میڈیا سے نہیں ملی، کبھی وہاں ضرور جا کے دیکھیے گا۔ بامیان کا اور مزار شریف کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اور یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ یہ آپ کو نہیں دکھتی، نہیں میری بات سنیں نا، یہ چیزیں آپ کو نہیں دکھتی۔ آپ کو دکھتا ہے لیبیا کا قتل عام، بحرین کے قتل عام پہ آپ سب خاموش ہیں۔ آپ کو دکھتا ہے وزیرستان کا قتل عام، پاڑا چنار پہ آپ سب خاموش ہیں۔ آپ کو جب یہاں سے ٹیررسٹ نکالے جاتے ہیں، سپاہ صحابہ کے عدالتوں سے چھوڑے جاتے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں، اور ایک مخصوص طبقے کو جو ہے 15 سال سے جیل میں سڑایا جائے اس پہ آپ لوگ نہیں بولتے۔ تو گفتگو اگر یہیں پہ کرنی ہے اور ابھی حسینیت کی بات ہوئی تو اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، افواج پاکستان پہ حملہ کرنا سوچ ہے طالبان کی، سیاستدانوں پہ حملہ کرنا سوچ ہے طالبان کی۔ آپ صحافیوں کو جتنا برا کہہ لیں، کل زرداری صاحب نے خود کہا تھا مرد حر کا بھی جو لقب ہے نا وہ بھی ایک صحافی نہیں دیا۔ آپ بات تو سن لینا، دیکھیں آپ لوگ اتنا چوڑا سوال کیا آپ نے میرے سے، آپ ہم سے اگر جواب نہیں لیں گی اور آپ نے بیچ میں فلسفہ کرنا ہے، نہیں دیجیے، گھر بھیج دو، صبح شام ہمیں یہاں بیٹھ کے ڈاکو بھی کہو، آپ یہاں صبح شام بیٹھ کے ہمیں چور بھی کہو، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنے اندر تو لوگ تلاش نہیں کرتے۔ جو طالبان کو فون کی ٹیپ آپ لوگوں کو سنی تھی آپ کے صحافیوں کی، جو طالبان کو دعوت دے رہے تھے کہ 40,000 فوج آ رہی ہے مارو اس کو، اس پہ آپ لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہو۔ آپ کے جی وہی طالبان جو بے نظیر نے بتائے تھے، جن کو نصیر اللہ بابر مائی بوائز کہتا تھا، یاد ہے جی؟ میری بات سنیں نا، میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، اس کے بعد آپ جو دل چاہے کہتے رہیں، کیونکہ عزت اللہ کے بعد اب آپ لوگ کے ہاتھ میں۔ آپ اپنے اداروں پہ آپ چلتے ہیں ایجنڈوں پہ، آپ لوگ حق کی بات کر ہی نہیں سکتے۔ کسی دن اس پر آئیں اور آپ تمام صحافی ہم سے مناظرہ کر لیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا چھپایا اور کیا بتایا عوام کو، کیونکہ آپ ہی کی تو بات کر رہے ہیں کہ طالبان آپ ہی نے بنائے تھے۔ نصیر اللہ بابر کون تھا جو کہتا تھا مائی بوائز؟ میری بات سنیں، آپ بھی انشاءاللہ اتنا نہیں بولے، انشاءاللہ آپ بھی شٹل کاک برقعے میں نظر آئیں گی جس دن یہ سوچ کامیاب ہو گئی۔ برقع پہننا کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ اس بحث میں نہ پڑیں فیصل صاحب۔ امام بارگاہوں پہ حملہ ہو، سوچے آپ کے نزدیک، ایک سیکنڈ فیصل صاحب ایک سیکنڈ، آپ کے نزدیک برقع پہننا غلط بات ہے؟ نہیں تو پہن لینا پھر، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، میرے نزدیک غلط تو نہیں ہے، آپ نے کہا نا آپ برقع پہن کے آئیں گی، غلط بات ہے، یہ تانا ہے، مولوی بھی تانا ہے، برقع پہننا بھی تانا ہے۔ نہیں میری بات سنیں، آزادی سب کو ہے، آپ نے قبر میں حساب دینا ہے نا، ہمارا یہی اصول ہے، آزادی سب کو ہے، کوئی کسی کو مسلط نہ کرے، جس نے جو کرنا ہے وہ کرے، اللہ کی کتاب کے اندر اور رسول کے فرمان کے اندر ہر چیز موجود ہے، جس نے آزمانا ہے آ جائے، جس کو نہیں آنا وہ چلا جائے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سن لیں آپ، عید میلاد النبی کے جلوس پہ حملہ کرو طالبان کی سوچ، مزار شریف پہ حملہ کرو طالبان کی سوچ، علماء اہل سنت کو مارو طالبان کی سوچ، علماء اہل تشیع کو مارو طالبان کی سوچ، دفاعی اداروں پہ حملہ کرو طالبان کی سوچ، اللہ اکبر کہہ کے گلے کاٹ دو لوگوں کے اور ڈیزل بھر کے ان پہ آگ لگا دو طالبان کی سوچ، اور جب شہباز شریف اگر آگے
آگے سے یہ کہے ہماری اور طالبان کی تو ایک ہی سوچ ہے, ہم پہ کیوں حملے کر رہے ہیں, تو پھر زرداری صاحب نے کوئی چیز غلط نہیں کی. پھر آپ ہی کی سوچ اور طالبان کی سوچ ایک ہے, تو 36,000 مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو جو قتل عام کر دیا, اس لیے ان کو حسینی کہتے ہیں, کیونکہ ہر دور اپنے ساتھ میں لاتا ہے ایک یزید, ہر دور کو رہے گی ضرورت حسین کی, اس لیے کہتے ہیں. خرم دستگیر صاحب, اسلام میں لکھا ہوا گلے کاٹ دو اور آپ اس کی حمایت کرو یا بیٹھ کے. اوکے خرم دستگیر صاحب, آپ کی ایسی بات ہے, 36,000 سوچ کی بات ہے نا, کوئی پروگرام نہیں ہے ان کے اوپر. جی خرم دستگیر صاحب, آخر آپ کے لیڈر نے ایسا کیا کر دیا, کہہ دیا کہ ہم ان باتوں پہ اتر آئے ہیں کہ برقع پہننا بھی, پہن لو جا کے برقع, مولوی کہنا بھی اب آج تانا بن گیا ہے, لوہار طبقے سے تعلق رکھنا بھی تانا بن گیا ہے, آخرکار ایسی کیا بات کہہ دی تھی؟ آپ نے غالب کے شعر سے آغاز کیا, میں بھی ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں جناب زرداری کے لیے جی, کہ مزمحل ہو گئے ہیں قوا غالب, اب عناصر میں اعتدال کہاں. اس قسم کی غیر متوازن, پست اور ذاتیات سے کہ زہر میں بجھی ہوئی تقریر, ایک طرف تو فرمایا ہے کہ میرا منہ نہ کھلوائیں, اور پھر 1.5 گھنٹہ صرف ذاتیات پر گفتگو کی ہے. اور آپ جو شعر آپ نے پڑھا ہے کہ ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, اس کا آگے تم بھی ہی ہے کہو کہ یہ انداز گفتگو کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھ سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا ہے. کیا پاکستانی قوم کے لیے کوئی لہو ٹپکا ہے آصف زرداری کے آنکھوں سے کل؟ ہم تو حیران اور پریشان ہیں کہ اگر میاں نواز شریف نے, اور میں یہ بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے حکومت میں کرپشن کا ذکر کیا, انہوں نے جناب صدر آصف علی زرداری کو ایک تو زرداری صاحب فرمایا اور انہوں نے عزت سے نام لیا, دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ملک میں کرپشن ہو رہی ہے. انہوں نے آصف علی زرداری کے جو ذاتی کیسز ہیں, ایس جی ایس کو ٹیکنا ہے, ایگوسٹا سب میرین ہے, میراج کے طیارے ہیں, اے آر وائی گولڈ ریفرنس ہے, سرے محل ہے, انہوں نے اس کا ایک لفظ نہیں کہا. لیکن جس دور میں پاکستان کے حاجیوں کی جیبیں لوٹی گئی ہیں تو پھر ہم کرپشن کا نام لیں گے. جس دور میں این آئی سی ایل میں ایک زمین کی خریداری میں 1.5 ارب روپے کا گھپلا ہو اور ٹوٹل 5 ارب روپے کا گھپلا ہو, پھر ہم کرپشن کی بات ضرور کریں گے. ہم اس ملک میں مہنگائی کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ حکومت اس قدر نائل ہے کہ انہوں نے پچھلے 3 سال میں, اور یہ اکنامک سروے ہے, یہ کوئی اوپینین نہیں ہے, یہ کوئی میڈیا کی افواہ نہیں ہے, یہ حکومت کا اپنا اکنامک سروے کر رہا ہے کہ انہوں نے 3 سال میں 5.5 ٹریلین روپے قرضہ لیے, جو پچھلی تمام حکومتوں سے زیادہ ہیں. تو اگر انہوں نے قرضے لے کر پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے, ملک میں انفلیشن کی کور انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آئینہ دکھانے پہ, بات یہ کہ میاں نواز شریف نے ایک بات بڑی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا خاندان, ان کو فخر ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لوہا کوٹ کر اپنی جو انڈسٹری ہے وہ بنائی ہے, اس ملک میں صنعت قائم کی ہے, لوگوں کو روزگار دیا ہے. اور جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, میں بھی عزت سے نام لے رہا ہوں, میں کوئی الفاظ استعمال نہیں کروں گا, اور کرنے بھی نہیں چاہیے. جب نیشنلائز کیا تھا 1973 میں, اس وقت بھی کئی 100 ملین روپے کے اثاثے تھے اور لوہا کوٹ کر بنائے گئے تھے, اپنی محنت سے بنائے گئے تھے, اس وقت کوئی سیاست نہیں تھی. تو آج اس قسم کی گفتگو کرنا بجائے یہ کہ ان کی آنکھوں سے پاکستان کے عوام جو مہنگائی سے زخم ہے, جو دہشت گردی سے فرما رہے ہیں کہ 37,000 جو پاکستانی شہید ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے پاکستانی کو خون جو ہے گلگت بلتستان سے کراچی تک بہ رہا ہے, اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ جو کوشچن یہ ہے, اور ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے. نہیں بالکل, یعنی کہ انہی باتوں, یہ آئینہ دکھانے کے لیے مولوی بھی کہلایا گیا, نادان بھی کہلایا گیا, ذمہ داری پاکستان کے ان کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدہ, آئینی عہدہ وہ منتخب ہوئے ہیں. سمجھ گئے جی, ایسے اجازت دیجئے. یہ تقریر اس منصب کے برابر تھی ہماری نظر میں. جو کل کی تقریر ہے نوڈیرو کی, اس نے صدر پاکستان کے منصب کو بے توقیر کر دیا ہے. اور یہ حملہ ہے اداروں کے اوپر. اگر اداروں کی کیا واقعی یہ حملہ ہے اداروں کے اوپر؟ کیا واقعی آنے والے دنوں میں سیاست فوج پہ ہی ہوگی؟ یہی سوال اٹھائیں گے مگر ایک بریک کے بعد. اور جانے سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں, آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ ایک محاورہ ہے کلام الملوک اور ملوک الکلام, مطلب یہ کہ بڑے بڑے لوگوں کی باتیں بھی جو ہیں وہ بڑی بڑی ہی ہوتی ہیں. ذرا آپ بھی سنیے اور دیکھیے کلام الملوک کیا ہے. COD میں کتا سی جی میں بمدہ لگے منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب, زبان بگڑی تو بگڑی تھی, خبر لیجئے دہن بگڑا. شارٹ بریک.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर एवरीबॉडी। नाज़रीन, आज नारोवाल में भी वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी की तकरीर का जवाब देते हुए ये कहा कि आज फौज के साथ होने का जो दावा कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो 2008 में फौज और अदलिया के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि सदर जरदारी की तकरीर कीचड़ की एक बाल्टी है जो पूरी आवाम पर उन्होंने उंडेल दी है। इसी के साथ साथ आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नाम तक नहीं लिया जरदारी साहब का। बहरहाल कुछ तल्ख बातों में एक दफा फिर उन्होंने जहां ये कहा कि किस चीज पे फख्र है आज हमारी आवाम को, एटमी ताकत तो कहते हैं, बिजली तो है नहीं, एक दफा फिर एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ लेते दिखाई दिए। एक दफा मुलाहिज़ा फरमाइए। और कानून तोड़ने वालों के हाथ तोड़ने चाहिए, आइन तोड़ने वालों के हाथ तोड़ने चाहिए, अदालतें तोड़ने वालों के हाथ तोड़ने चाहिए। हारून रशीद साहब, मुझे बताइएगा कि क्या अब इस मुल्क में आने वाले दिनों में हम देखेंगे सियासत फौज पे होगी? जी नहीं, ये ज़्यादा देर तक नहीं हो सकती। देखिए, ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने 12वीं तरमीम में पार्लियामेंट से ये हक मांगा था कि वज़ीर आज़म जब चाहे आइन में जो चाहे तरमीम कर सके, जिनकी पार्टी में कोई जमहूरियत नहीं है। 1.5 साल से पार्टी में इलेक्शन नहीं हुए और नामजदगियाँ अब की जाएंगी, उसके लिए वो मशवरा फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। किसी भी पार्टी ने भी एज ए होल सारी सियासी जमातों का, देखिए जो ये बात उन्होंने ठीक कही कि आइन को तोड़ने वाले जो हैं उनका मुहासबा होना चाहिए और कानून तोड़ने वालों का मुहासबा होना चाहिए, मगर ये तो आइन तोड़ने वालों की गोद में परवान चढ़ी हैं दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। आइन की हुदूद में रहना है तो मुझे भी रहना होगा, अखबार नवीसों को भी रहना होगा, सनसनी फरोशी छोड़नी होगी, अदलिया को भी रहना होगा, मार्शल्लाओं की हमायत नहीं करनी होगी, तमाम फाल तबकात को रहना होगा, सियासी जमातों को अपने अंदर जमहूरियत लानी होगी। एक आदमी सारे अहदेदारों की और अरकान असम्बली की नामजदगियाँ नहीं करेगा। हम सब जमहूरियत के रास्ते पर चलेंगे, खुद एहतसाबी करेंगे, अपनी गलतियों पर गौर करेंगे तो जमहूरियत आएगी। इन दोनों लीडरों का रवैया जो है बड़ा गैर जिम्मेदाराना है और अफसोसनाक बात यह है कि इनके हामी अच्छा मुझे बताएं मियां साहब का, हारून साहब, मियां साहब का गैर जिम्मेदाराना रवैया कैसे है? जो वो कह रहे हैं कि हदूद में रह के इदारे काम करे, गलत है, सही है? बिल्कुल सही है। और उसका जो तरीक़ेकार है वो क्या हो, हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। अगर फौज अपनी हुदूद में रहती, सियासी जमातें परवान चढ़ती और हम उस फेज से गुजर आते तो आज मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल होता, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता। लेकिन मैं पूछता हूं कि सूबाई हुकूमतें क्या पुलिस में तकर्रियां जो हैं वो मेरिट पे करती हैं? गुजरांवाला के पुलिस अफसर को क्या मेरिट पे रखा गया और मेरिट पे हटाया गया? क्या पटवारियों की तकर्रियां मेरिट पे होती हैं? 70% मुकदमात और 90% से ज़्यादा खराबियां पटवारियों और पुलिस वालों की वजह से हैं। क्या कारपोरेशनों में तकर्रियां मेरिट पे हो रही हैं? अगर फौज ने कुछ गलत किया उस पर तनकीद करनी चाहिए, थोड़ी सा मुबालगा भी उसमें रवा है, थोड़ी सी नारवा तनकीद भी हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन ये अपने आप को एक हमारा मिजाज है, ये ज्यादा ये कैंपेन क्यों बिल्ड कर रहे हैं आजाद कश्मीर में फौज के खिलाफ? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी जो है उसने कश्मीरियों को कत्ल किया है या पाकिस्तानी फौज ने किया? रहेगी उनका एहतसाब, कमीशन बनाए, एहतसाब करें, जिम्मेदारों को सजा दें। बिल्कुल जरदारी साहब ने भी कहा शेर बनने का वक्त जब था तब तो शेर बने नहीं, फरार हो गए, फुर उनका वर्ड था। आज जब वक्त नहीं है तो क्या शेर बन के प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो? क्या वक्त की नजाकत की तरफ जरा इशारा किया? क्या कहेंगे आप? मुझे ये बताएं, सदर की रात को आपको लग रहा था पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रहे थे या किसी और की? मेयर बेन जॉनसन ने कहा था कि लैंग्वेज मोस्ट शोज अ मैन, स्पीक सो आई मे सी दी, बोलो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। और कल कहा तो उन्होंने फिर कहता हूं कि उन्होंने कहा कि मेरा मुंह ना खुलवाएं, लेकिन मुंह खुला 1.25 घंटे तक और कौम ने देख लिया कि मुल्क के आला तरीन मनसब पे जो फाइज शख्स है उसकी जहनीत क्या है। जो मेरी गुजारिश मैं करना चाहता हूं हारून रशीद साहब से कि ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कायद थे जनाब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, वो एक फौजी आमर अयूब खान की गोद में परवान चढ़े और फिर इल्जाम हम पर भी है कि हमारे कायद नवाज शरीफ जनरल ज़िया-उल हक की गोद में परवान चढ़े। लेकिन आप ये जरूर मार्जिन दें कि वक्त के साथ सोच में तब्दीली आती है। क्या हमने उसी माजी की दलदल में रहना है? ठीक है, माजी की गलतियां हुई, लेकिन आज अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में आइन की आला तरीन बालादस्ती की बात कर रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि यह पैगाम सिर्फ उनके माजी की वजह से रद्द ना करें, क्योंकि ये हुआ ये है, अब वाजे है कि जो हमने एक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की रियासत के ऊपर उसका जो बहुत असर है, वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को किसी भी किस्म की सिक्योरिटी डिलीवर नहीं कर पाई।
نہ وہ ٹیریٹوریل سیکیورٹی، ہماری زمین کی سیکیورٹی، نہ پاکستانیوں کی جانوں کی سیکیورٹی، نہ پاکستان کی معاشی سیکیورٹی، نہ پاکستان کے پانی کی سیکیورٹی، نہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی، وہ ڈیلیور نہیں ہوا. اور معاملہ درست، ہمیں اگر پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور 2 مئی کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں رہی. دوسرا جو جناب زرداری صاحب نے فرمایا کل کہ جی سوچ کی انہیں مستقل بات کی. پاکستان مسلم لیگ نون انتہا پسندی کی، چاہے وہ مذہب کی فارم میں ہو یا کسی بھی طرح، ہم اس کے خلاف ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو نہتے مسلمانوں پر پاکستانیوں کو قتل کرتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. اچھا مگر ایک سیکنڈ، یہ مطلب نہیں صدر زرداری کی طرح کہ ہم امریکہ کی چاکری بھی کریں، کیونکہ یہ بڑا ایک ادھر اور کوشچن آ جاتا ہے کہ اگر آپ طالبان کے خلاف ہیں پھر آپ امریکہ کی چاکری فرمائیں گے. امریکہ کی چاکری کر کے ہم نے پاکستان کے 37,000 شہریوں کا نظرانہ پیش یعنی کہ فیصل صاحب آپ نے یہ بات دیکھی، یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مڈل، اور یہ چونکہ سیکیورٹی ڈریون پالیسی ہے اسی لیے میاں نواز شریف نے اس کی بات کی ہے. پہلے بھی یہ کہا ہے کہ فورن پالیسی میں جی فرمائیے، پھر میں فیصل صاحب کی جانب جہاں ہارون صاحب فرمائیے. 2 بڑی افسوسناک باتیں انہوں نے کہی ہیں جہاں کچھ باتیں درست کہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فوج کچھ بھی نہیں کر سکی. سیاستدانوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. سیاچن پہ کون شہید ہوتا ہے، کون والنٹیئر ہو کے جاتا ہے؟ یہ دنیا کی بیسٹ پروفیشنل آرمی ہے. صرف ایک خامی ہے کہ یہ سیاست میں دخل نہ دے. 65 میں بھی بے شمار لوگ شہید ہوئے، اور ایسے شہید ہوئے کہ ان کی کہانیاں بلائی نہیں جا سکتی. سیاچن میں ہوئے 71 کی، اگر آپ کبھی میرے پاس بیٹھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا قربانی دی ہے. نواز شریف نے کیا قربانی دی ہے. اور اس وقت جب امریکہ اتنا پریشر ڈال رہا ہے اس آرمی پہ تو آپ کہتے ہیں انہوں نے کوئی سیکورٹی نہیں دی. یہ ایٹمی پروگرام جو یہ اتفاق فاؤنڈری میں بنا تھا، اور پاکستان ایسا محفوظ ہے کہ انڈیا جرت نہیں کر سکتا اس پہ حملہ کرنے کی، اور سیکورٹی نواز شریف نے دی ہے پاکستان کو. جی فیصل صاحب مجھے میری گزارش آپ کی سنیں گے ضرور، مگر ایک سیکنڈ. فوج اپنے آئینی حدود میں سے باہر جاتی ہے، حدود میں انہوں نے کام کیا ہے، ہماری جانیں حاضر ہیں ان کے لیے. دیکھیں جدھر باہر جاتے ہیں، جدھر باہر جاتے ہیں پاکستان کے آج آپ حالات پر غور، مگر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ زرداری صاحب بھی یہی بتانے کی کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آج اکنامک ساورنٹی کے لحاظ سے اور پولیٹیکل ساورنٹی، سیاستدانوں کی غلطیاں ضرور ہیں، ہماری پارٹی کی بھی غلطیاں اس میں شامل ہیں، ہمیں اس کا اعتراف ہم نے کیا ہے اور پھر کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم میاں نواز شریف کے آئین کی بالادستی کے پیغام کو صرف اس وجہ سے رد کر دیں. پاکستانی فوج اور واجپائی کو جسٹیفائی کریں، واجپائی کو جسٹیفائی کریں. پہنا ہوا میں فیصل بھائی آپ ہی کی جانب آ رہی ہوں. بالادستی کی بات کریں اور پاکستان کی سمجھ گئے نا خورم صاحب، اور سیکیورٹی پالیسی میں جو عمل دخل ہے اس کو دیکھیں فیصل صاحب مجھے یہ بتائیں کل جس انداز میں صدر مملکت نے فوج سے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ خود ڈائریکٹلی جسے آپ کہیں سیدھا فوج کو سیاست میں ایک فریق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس سے بنے گی؟ مہر میں آپ سے گزارش کروں، دیکھیں ایک سوچ کی گفتگو ہو رہی تھی اور سوچ میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں. میں نے پوری سوچ آپ کو بتائی ہے. آپ کے اس ملک کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جتنی بھی شہادتیں ہوئیں وہ سب حسینی ہیں، چاہے مزاروں میں ہوئیں، چاہے کسی بھی علماء مکتب فکر سے ہوئیں، اور جس طرح مارا گیا نعرہ تکبیر مار کے، وہ سب یزیدی ہیں. تو یہ فلسفہ ہے، اور فلسفہ ایک سوچ کا نام ہے. اسی طرح یزید بھی یہی کرتا تھا، نعرہ تکبیر بلند کر کے سر قتل کیا کرتا تھا، اس کے بھی لشکر میں اذانیں ہوتی تھی. اس کو فلسفے کو دیکھیے. اور صرف گزارش میری اتنی ہے، بھی خرم بھائی نے کہا کہ لہو دیا ہے، لہو کا دیا ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں پیپلز پارٹی نے ہی تو لہو دیا ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے ہی تو لہو دیا ہے، MQM نے ہی تو لہو دیا ہے، باقی تو لہو کسی کے مالی چپڑاسیوں نے بھی نہیں دیا. یہ ہمارے اوپر ہی تو حملے ہوئے، افواج پاکستان پہ تو حملے ہوئے، سپریم کمانڈر ہے افواج پاکستان. فیصل صاحب اگر آپ اجازت دیجیے، کر رہے تھے ایک سوچ کی آپ کی وضاحت کر رہے تھے. اچھا میں آپ سے ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف امریکہ کے لیے یہ ہے، یہ دکھائیں جی ذرا، یہ دونوں موقف میں ساتھ ہی لے کے آؤں. دیکھیں ان کا موقف، صرف ان کا موقف ہوتا ہے ٹیلی ویژن پہ. یہ اوپر ہے طالبان اور ہمارا موقف ایک ہے، اور نیچے امریکن سفیر کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے کیک کاٹ رہے ہیں. یہ دنیا کی دکھاوے کی چیزیں گفتگو کرتے ہیں. تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں، شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی. یہ لو شہباز شریف کا اسٹیٹمنٹ، مستقبل کے کسی سیاسی تصویر میں نواز شریف کا کوئی کردار نہیں. شہباز شریف اور اس کے فوراً بعد بیگم کلثوم نواز کا اسٹیٹمنٹ. شہباز شریف کو معاذرائی نہ کرنے
करने का मशवरा अपने दोस्त परवेज मुशर्रफ को देना चाहिए। ये किस तौर की बातें कर रहे हैं? माफीनामे लिखवा के गए यहां से, आज ये करप्शनों की गुफ्तगू कर रहे हैं। अदालतों में ये कन्विक्टेड है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इनको कन्विक्टेड, इनको करप्ट तरीन शख्स करार दिया, इनके माफीनामे हैं, इनके 10 साल के एग्रीमेंट है। सदर जरदारी ने अगर ये कहा तो देखें, निजामी साहब आपके सामने मौजूद है, कॉल पे ले लें। उन्होंने ये वाजे तौर पे कहा है कि इन्होंने पूछा मेरे से सदर जरदारी को मर्द और क्यों कहा, मैंने कहा अगर तुम भी बहादुरी से जेल काट लेते, माफीनामा लिख के नहीं जाते, तो मैं तुम्हें भी कहता। सदर जरदारी ने ताकत के तरीके से, एक ताकतवर इंसान की हैसियत से वो जेल काटी है, वो भी आपके सामने। बात सिर्फ इतनी है कि ये हकाइक थे जो सदर जरदारी ने बयान किए, कहीं पर भी कोई लफाजी नहीं है। मैं समझ गई ना, मेरे पास मेरी बात सुनिए, मेरा एक सवाल है आपसे। मुझे गुजारिश करने दें, आप कर लीजिए। और मुझे अब दुख हो रहा है कि ये बात मुझे करनी पड़ रही है, और वही बात है कि मुंह ना खुलवाएं। जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से 1999 के अवाइल में तशरीफ ले गई थी, क्या उन्हें मुल्क से बाहर जाना चाहिए था? पाकिस्तान उनका मुल्क है, पाकिस्तान में उस वक्त आइन की हुक्मरानी थी, जैसी भी थी हमारी हुकूमत है, उसके ऊपर आप इख्तलाफ करें, जरूर करें, लेकिन मुल्क से बाहर जाना पाकिस्तान के हालात में हो जाता है। उसका ब्लेम हमें दे दें आप उस वक्त में, लेकिन मुल्क से बाहर लोग जाते हैं। उसका यह मतलब नहीं है कि मुल्क से कमिटमेंट नहीं है। और आज मुल्क से कमिटमेंट उस शख्स की हमें देखनी है जो पाकिस्तान में अब जो मैं सवाल करना चाह रही हूं अहम, देखिए पर एक बात मेरी गुजारिश है, मुझे इसलिए याद आई है आज मोहतरमा कि हमारी पार्टी का उनसे 1000 इख्तलाफ सही, लेकिन सच ये है कि जो रात की गुफ्तगू हमने सुनी है सदर आसिफ अली जरदारी की, ना मोहतरम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से, ना ही मोहतरमा शहीद की तरफ से ऐसी कभी गुफ्तगू का सोचा भी नहीं जा सकता। अच्छा, तो 2009 में तो जरदारी साहब ने खुद कहा था एन पैटरसन को, आई एम नॉट बेनज़ीर भुट्टो एंड आई रियलाइज दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। तो वो तो ये नवाए वक्त के अंदर छपा हुआ स्टेटमेंट है महर। इसमें नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जद्दा आके और जेल से निकल के मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जन्नत में आ गया। ओके, अब मेरी इनसे गुजारिश है, मोहतरमा ने जिस सेल में अगर जेल काटी यहां पर, नहीं मैं 1999 में मुल्क से जाने की बात कर रहा हूं, मेरा एक स्पेसिफिक केस है, उसका जवाब बता रहा हूं। सर मैं बता रहा हूं, उनके वालिद को शहीद किया गया, उन्होंने माफी नहीं मांगी। मैं 1999 के शुरू में क्यों तशरीफ लेंगे, मेरी गुजारिश है, और क्योंकि वो शहीद है मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा। मेरे भाई मैं बता रहा हूं, डॉटर ऑफ ईस्ट में उन्होंने वाजे लिखा, मेरा सेल इतना था कि मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, कीड़े इस तरह आ रहे थे और गर्मी इतनी थी कि ओवन बन गया था और मेरी ये खाल जो है चेहरे की उतरती चली जा रही थी, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी। उन्होंने माफी नहीं मांगी, केस फेस करते रहे, हमने हर दौर में केस फेस किए। जरदारी साहब 10 साल तक केस फेस करते रहे, जितनी सजाएं दे दो। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूंगा, जब आप लोगों ने इस चीज का इकरार किया कि हमने जितने मुकदमात थे सब 2 नंबर थे, सब इंतकामन और एजेंसीज के कहने पे बनाए थे, तो क्या वक्फा ले लेते हैं शर्म लोगों को ये चीज लागू देती है कि वो बार-बार मुकदमात का फैसला अदालत आलिया में होना है? और मेरी गुजारिश है, मैं आपको एक खुली ऑफर करना चाहता हूं, मियां नवाज शरीफ के ऊपर आपके पास जितने भी करप्शन के इल्जामात हैं अदालत में लेकर आए, लेकिन उसकी शर्त यह है कि साथ सदर आसिफ अली जरदारी भी इस्तिस्ना की दीवार के पीछे से आए और अवाम के सामने पेश करें अपने। अब आप इसका जवाब ले लें। मैं आपसे गुजारिश करूं कि नवाज शरीफ साहब पे जितने मुकदमात हैं नैब में मौजूद है और 3 मुकदमात ऐसे हैं जो कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। आप क्या जवाब देंगे फैसल साहब? ये तो कल बाकी छुपी जरदारी साहब ने भी जवाब दे दिया, उन्होंने कहा मीडिया आजाद है, उसको लेकर आए, कहने को तो अदलिया भी आजाद है, कहने को तमाम तर वफामत की गुफ्तगू के बावजूद वफामत का जनाजा तो सदर आसिफ अली जरदारी ने रात। चले किससे लगा, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, एक वक्फा लेंगे। मैं आपको कह रहा हूं पीएलडी सुप्रीम कोर्ट एक वक्फा ले लेते हैं फैसल साहब, एक सेकंड, एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद आके हम ये सवाल उठाएंगे कि आखिर क्या बात है कि आज जो है आसिफ अली जरदारी साहब इतनी हमायत करते नजर आ रहे हैं फौज की, एस्टैब्लिशमेंट की, जबकि हमें वो विकीलीक्स भी याद है मार्च 2009 की, जब बताया गया कि जनरल कयानी जो हैं वो रिलक्टेंटली चाहते हैं मगर जरदारी साहब को रिजाइन करने पे आमादा कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया एन पैटरसन को। उसी के साथ साथ ये भी कहा जनरल कयानी ने कि वो असफंदियार वली खान को सदर देखना चाहते हैं, ना कि आसिफ अली जरदारी को। फिर हमें 2009 का भी वक्त याद है कि जब आसिफ अली जरदारी ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन को यह कहा था कि ISI विल टेक मी आउट, यानी कि उन्होंने अपनी सारी तैयारी, एक्सटेंसिव प्रिपरेशंस भी कर ली थी अपने कत्ल होने के हवाले से। छोटे से वक्त के बाद ये सारे सवाल उठाएंगे, फिर और मीडिया के किरदार के ऊपर भी पूछेंगे कि आखिरकार हमसे गलती क्या हो रही है। आफ्टर ब्रेक।
واپس آنے کا شکریہ ہارون رشید. آئی کم ٹو دا پوائنٹ ڈائریکٹلی آپ کی جانب آؤں گی. بتائیے گا کیا بات ہے 2008-2009 تک آصف علی زرداری صاحب کو انسیکیورٹیز فیل ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ سے, ڈائریکٹلی آئی ایس آئی کا نام لیتے دکھائی دیتے تھے وہ گورڈن براؤن کو بھی, این پیٹرسن کو بھی, کہ دے ول ٹیک می آؤٹ, میری لاش نکلے گی, ایوان صدر سے اپنے تقریروں میں بھی کہتے تھے. اور اب ہوا تک نہیں گزرتی پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. کیا ایکسٹینشن سے کوئی حوصلہ افزائی ہوئی ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, یا کیا بات ہے ایک دم تبدیلی آئی ہے رویوں میں؟ نہیں, ایکسٹینشن سے تو میرا خیال ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستانی فوج پہ امریکن پریشر بہت زیادہ ہے. ادھر سے نواز شریف صاحب نے عقب سے حملہ کر دیا ہے اور بہت غیر معمولی طور پر دباؤ ڈال دیا ہے. افسوسناک واقعات ہوئے ہیں جس میں ظاہر ہے ان کی اپنی کوتاہیوں کا بھی دخل ہے, اور حالات نے وہ سچویشن پیدا کر دی ہے جس میں فوج سیاست سے پیچھے ہٹ رہی ہے. لیکن بلوچستان سے بھی پیچھے ہٹ رہی ہے. اعلان کیا, یہ واقعات نہیں ہوئے تھے جب اعلان کیا کہ ڈیرہ بگٹی سے بھی نکال لے گئے. بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے, حالات درست سمجھ میں جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ خوش ہے زرداری صاحب سے تو یہ بالکل غلط ہے. وہی حسین حقانی وہاں براجمان ہیں, اسی طرح ویزے دیے جا رہے ہیں, وہی پالیسی ہے, اسی طرح اور اسی طرح دکھی ہے زرداری صاحب سے جس طرح اطلاعات کچھ ماہ پہلے بھی ملی. ایک طرح سے زرداری صاحب امریکیوں کی مدد کر رہے ہیں اور ایک طرح سے نواز شریف صاحب مدد کر رہے ہیں. لیکن داؤ لگ گیا, کبڑے کو لات راس آ گئی. اس وقت حالات ان کے لیے سازگار ہیں, لیکن وقتی طور پر رہا سیاست میں دخل تو بہت اچھا ہوا کہ فوج نہیں دے رہی اور دینا بھی نہیں چاہیے تھا. جی, میں فیصل رضا عابدی صاحب آپ کی جانب ایک دفعہ آؤں گی. آپ بات کر رہے تھے ایک دفعہ میڈیا کے اوپر بھی ذرا غور و فکر ادھر کر لیا جائے. ہم کہتے ہیں نا کہ بلکہ کہا ہمیں یہ جاتا ہے کہ وہ دور یزیدی قائم رہے, ہم بس چاہتے ہیں ادائے شبیری زمانہ پھر دیکھے. جب یہ کہتے ہیں اور اس کے بعد سیاسی اداکار بھی ہمیں کہا جاتا ہے, پتہ نہیں کون کون سے تانے کسے جاتے ہیں. آپ توقع کیا رکھتے ہیں ہم سے, یہ بتا دیجئے. تمام صحافیوں کی تعریف میں ہم سب کو سیاسی اداکار نہیں کہتے, ویسے کہنے کو تو جی بلند درجے پہ اچھی طرح ہم واقف ہیں. آپ نے سلیم شہزاد کی شہادت پر 2.5 لاکھ صحافی کس طرح قوم بن کے سامنے آ گئے. یہی تو پاکستانی عوام سے میں کہتا ہوں, آنکھیں کھولو. اس سے قبل کہ تمہارے گھروں میں لاش آئے پھر تم قوم بنو. 36,000 پاکستانیوں کی شہادت پہ تم قوم نہیں بن رہے اور افواج کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے. آ کے ان کو پوری طاقت دو, فراہم کرو. بے شک کوئی کتنا کہتا رہے ہم امریکی ایجنڈے, لیکن خدا کا شکر ہے ہمیں یقین ہے ہماری قیادت محب وطن ہے اور پاکستان کی سالمیت پہ پورا یقین رکھتی ہے. تیسری چیز, بینڈ آرگنائزیشن پہ آپ نے رانا ثناء اللہ پہ بھی پروگرام کر دیا اور پیپلز پارٹی کے جلسے پہ بھی, جس کو اکیلے بلاتی ہے نا یا بٹھا کے, کبھی اس سے پوچھا آپ نے کہ تمہارے جلسوں میں یہ بینڈ آرگنائزیشن کے جھنڈے کیوں لہرا رہے ہیں؟ کبھی نہیں پوچھا آپ نے. یہ چھوٹی سی مثال ہے. آپ ہماری تنقید کریں تعمیری, لیکن یہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ نہ دیں. ورنہ اچھا دوسرا, خرم دستگیر صاحب, یہ کیس نمبر ہے PLD سپریم کورٹ 869/2000. اس میں آپ کے قائد کو افتخار چودھری صاحب نے کنوکٹڈ قرار دیا ہے. اس کے اندر میری گزارش ہے کہ یہ وہ ججمنٹ ہے نہیں, آپ نے پھر اس کا مطلب ہے آپ نے 31 جولائی کی ججمنٹ 2009 کی ججمنٹ نہیں پڑھی جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کیس میں اس ججمنٹ کو سپریم کورٹ نے کیا مکمل طور پہ. آپ میری بات سنیں, یہ ججمنٹ اب ویلڈ نہیں ہے سن 2000 کی. اگر یہ غلط ہے تو ظفر علی شاہ صاحب ریویو پٹیشن فائل کرنے کیوں گئے تھے؟ 18ویں ترمیم کے پیچھے چھپائے آپ نے سارے اپنے کیسز کرپشن کے. جناب والا آپ کھول لیں, میری گزارش ہے آپ ایک روپے کا کیس کھولیں, لیکن گروپ کے ساتھ اگوسٹا کا کیس بھی کھلے گا, اس کے ساتھ معراج کا کیس بھی کھلے گا, اس کے ساتھ FCS کو ٹیکنا بھی کھلے گا, اس کے ساتھ سرے محل بھی کھلے گا. میری گزارش ہے آپ کھولیں, آپ حکومت میں ضرور کھولیں, لیکن معاملہ اس طرح حل نہیں ہوگا. اللہ کا شکر ہے جو میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے, آپ دیکھیں بیچ میں میری جو رائے ہے اس کو آپ سائڈ پر آپ میڈیا کی رائے کرتے. معاملہ یہ ہے, آپ بات سنیں میری, نہیں آپ اس کا مطلب ہے آپ صرف 2000 کی ججمنٹ پڑھیں, آپ 31 جولائی 2009 کی ججمنٹ نہیں پڑھیں. آپ کورٹ نے 16 دسمبر 2009 کو ججمنٹ دی NRO کو الٹرا وائرس آہستہ. بس پلیز دیکھیں نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پلیز. آپ لوگ ڈاکو ہو اور یہ میں نے نہیں کہا, یہ افتخار چودھری صاحب نے کہا. یہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بڑی جلدی PhD کے نمبر پڑھ دیے ہیں, لیکن یہ وہ ججمنٹ ہے جو 31 جولائی 2009 کو. اچھا, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میں ہارون صاحب ڈائریکٹلی آپ کی جانب آؤں گی.
یہ वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने 16 सितंबर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज अल्ट्रा वायरस करार दे दिया। मामला यही है मेरे भाई, आप इस पर गौर हारून साहब, क्या बनेगा आने वाले दिनों में इस मुल्क का, क्या बनेगा मुझे ये बता दीजिए। मेरा इंशाअल्लाह ये दोनों पार्टियां जो ये एक दूसरे को तबाह करेंगी, इनके एक दूसरे के बारे में जो इल्जामात हैं वो दुरुस्त हैं, इन्हें अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल यकीन नहीं है। आप देख रहे थे कि किस तरह हिजान में ये एक दूसरे को तनकीद करते रहे। नवाज शरीफ इज thoroughly corrupt and आसिफ अली जरदारी इज thoroughly corrupt and both are irresponsible। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। ये फैसला करना आपके लिए है कि अगला वोट आप किसको देंगे। लगता है कि वक्त बहुत कम रह गया है और तैयारियां, इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। इसी के साथ साथ आज मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए। लिखना ना भूलिएगा। क्रॉस फायर दुनिया न्यूज़.tv। सी यू ऑल अगेन। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।